آج کل محکمہ محنت و افرادی قوت نے چائلڈ لیبر کے خلاف مہم شروع کی ہے، جس کا غالباً آج دوسرا روز تھا۔ اچھی بات ہے، محکمہ اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد کر رہا ہے، لیکن اس طرح چائلڈ لیبر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم نے پچھلے 44 سال سے دیکھا ہے کہ یہ چیز موجود ہے، جب سے تقریباً 25 سے زیادہ سال ہو گئے قانون بنے بھی، لیکن آج تک چائلڈ لیبر ختم نہیں ہوئی۔ جتنی دیر تک اس کی کاز کو دور نہیں کیا جائے گا، اتنی دیر چائلڈ لیبر کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جو ہمارے محترم افسران جا کے چلان کر رہے ہیں، مالکان کے خلاف FIR درج کرا ہے، وہ ٹائم نکالیں۔ اگر بچے گرمی میں کام کر رہے ہیں تو آفیسر بھی ایک دکان پہ کوئی آدھا گھنٹہ لگائے، بچے سے پوچھے کہ بھئی بیٹا آپ کام کیوں کر رہے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، بہت زیادہ اس سلسلے میں نے کام کیا ہوا ہے۔ تقریباً 60% کے قریب یا سے زیادہ بچے ہوتے ہیں جو مجبوری کے تحت کام کرتے ہیں، وہ شوق سے نہیں کرتے۔ کچھ 25 سے 30% ایسے لوگ ہوتے ہیں، بچے ایسے ہوتے ہیں جن میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ تعلیم سے بھاگتے ہیں، تو پھر ماں باپ انہیں ادھر بھیج دیتا ہے۔ قانون پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مالک دکان کا اگر ان بچوں کو نکال دیتا ہے تو بچے کئی بیماریوں کا شکار ہوں گے، فاقہ کشی کا شکار ہوں گے، بے راہ روی کا شکار ہوں گے۔ پہلے کون سا ہمارے ملک میں بچوں کے ساتھ جو بے راہ روی اختیار کی جاتی ہے اس سے ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق، جس کو میں اپنا ہیرو مانتا ہوں، کسی کو اختلاف مجھ سے ہو سکتا ہے، اس نے ایک پپو کے قاتل کو لٹکایا تھا۔ اس کے 9-10 سالہ دور میں دوبارہ اس طرح کی واردات نہیں ہوئی۔ آج روز وارداتیں ہو رہی ہیں۔ آپ بچوں کو اس بے روا روی میں دھکیل رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے دور میں چائلڈ لیبر ختم کرنے کے لیے، ان کی پڑھائی کے لیے تقریباً 2 ارب روپیہ محکمہ کے پاس آیا تھا۔ اس کی جس طرح بندر باڑ تو میں نہیں کہوں گا، مجھ پہ پھر الزام آ جائے گا، اس کا جس طرح ستیہ ناش کیا گیا، وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا۔ اس پروجیکٹ میں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح پاسبل نہیں ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں۔ بچوں کو پڑھنے بھی دیں، بچوں کو کام بھی کرنے دیں، تب جا کے یہ مسئلہ ہوگا۔ اس دوران اس وقت کے ایک ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر چودھری نعیم صاحب، جو اپنے محکمے میں اچھی شہرت رکھتے ہیں، ایک دودھ دہی کی دکان پہ انہوں نے چیک کیا، میں یہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، تو دوسرے دن اس کی والدہ آ گئی نعیم چودھری صاحب کے پاس۔ اس نے کہا کہ جی مجھے 8,000 روپیہ دکان والا دیتا ہے، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، اس کے علاوہ میرے 2 بچے اور ہیں، یہی ہمارا کفیل ہے۔ 8,000 روپیہ ہمیں وہ دیتا ہے، جس سے ہمارا گزر اوقات ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ صبح ناشتہ بھی اسے دہی کا کراتا ہے، بند کا کراتا ہے، دوپہر کو اپنے ساتھ گھر سے منگایا ہوا کھانا کھلاتا ہے، شام کو بچہ کبھی ادھر سے کھا کے آ جاتا ہے، کبھی گھر آ کے کھا لیتا ہے۔ اور ڈیلی عورت کہہ رہی تھی کہ ڈیلی ہمیں 1 کلو دودھ بھی دکاندار دے دیتا ہے۔ صبح اگر دوسرے بچوں کے لیے دہی کی ضرورت ہو تو وہ بھی دے دیتا ہے۔ اس نے کہا مجھے ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں اسکول میں بچے کو پڑھاؤں، میرا بچہ پڑھنا چاہتا ہے، یہ جتنے پیسے یا جتنی چیزیں دکاندار مجھے دے رہا ہے، آپ کا محکمہ مجھے دے دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ چودھری سلیم صاحب تھے، جو بعد میں طیارہ حادثہ میں شہید ہو گئے تھے۔ وہ شپ پر انسپیکشن پہ ایک فیکٹری میں ٹیکسٹائل مل میں گئے، لاہور روڈ پہ وہ ٹیکسٹائل مل تھی۔ اس وقت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر افسر اور ان کا دیگر سٹاف بھی موجود تھا۔ وہ سیدھے کھاتے میں گئے، 5-6 بچے انہوں نے وہاں سے پکڑے
اور جنرل مینیجر کے آفس میں آ گئے. جنرل مینیجر کو محکمے کے افسروں کو انہوں نے نکال دیا اور بچوں کو انٹرویو کرنا شروع کر دیا. آدھا گھنٹہ بعد چوئی صاحب نے اپنے سٹاف کو بلایا. میں بھی اس واقعہ کا چشمدید گواہ ہوں, سنی سنائی بات نہیں کر رہا. تو چوئی صاحب نے بلایا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ ایک بیوروکریٹ آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا. محکمہ نے پوچھا سر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار 6 بچوں کو پکڑ کے لے کے آئے, 6 بچوں کی کہانی سنی ہے, 6 بچوں کی مختلف کہانی ہے. یہ شوق سے نہیں ہے, یہ مجبوری سے آیا ہے. انہوں نے اپنے محکمے کے آفیسرز کو کہا کبھی نہ میں آیا ہوں, نہ میں نے انسپیکشن کی ہے, نہ میں نے کچھ دیکھا ہے, میں واپس جا رہا ہوں. میں اس طرح کی بے دردی نہیں کر سکتا. جتنی دیر ایسا سٹیپ نہیں لیا جائے گا, چلان کرنے سے, ایف آئی آر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ محکمہ محنت و افرادی قوت کے آفیسر سے